میرا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ دنیا میں کوئی بندہ پلان کر کے نہیں آیا کہ میں نے فلاں ملک میں پیدا ہونا ہے، فلاں علاقے میں، فلاں برادری میں، غربت میں یا عمارت میں۔ بس اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور نہ ہی کوئی خوشی سے جانا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور اس کی امیدیں جوان ہوتی رہتی ہیں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، میرے بچے یہ کر لیں، میرے پوتے یہ کر لیں۔ حالانکہ ایک دفعہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو آپ نے ایک ریکٹینگل ڈرا کی اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی لائنیں ڈرا کر دی اور پھر ایک لائن اکراس دا ریکٹینگل مستطیل وہ گزار دی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ریکٹینگل کی باؤنڈری والا ہے یہ انسان کی لمٹ ہے، زندگی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی لائنیں جو ہیں یہ اس کی خوشیاں ہیں، غم ہے، صحت ہے، بیماری ہے، عروج ہے، زوال ہے، اور یہ جو اکراس دا ریکٹینگل لائن ڈرا کی گئی ہے نا یہ اس کی امیدیں ہیں جو اس کی زندگی سے بھی آگے چلی جاتی ہیں۔ سامان 100 برس کا، پل بھر کی خبر نہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ ہمیں بتائیں عقل مند بندہ کون ہے؟ فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے وہ عقل مند ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنا تعارف کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ مولانا روم ایک حدیث قدسی کوٹ کرتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ تلاش کیا جاؤں تو میں نے انسان کو پیدا کر دیا۔ آج ہم ایٹم پہ ریسرچ کرتے ہیں، الیکٹران پہ ریسرچ کرتے ہیں، اور ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے والا اپنی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ آج باہر بڑی روشنیاں ہیں، بڑی ٹیکنالوجی عروج پہ ہے، یہ سارا جو یورپ ہے، امریکہ ہے، سوئٹزرلینڈ، جاپان اب ٹیکنالوجی کے بادشاہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ جاپان میں انہوں نے سوسائڈل ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں کہ آپ خودکشی کریں پراپر طریقے سے کریں۔ ساڈے آ نہیں تھے گولیاں کھاندے رہو تو پھندے پہ لٹکتے رہے، لینا گڈیاں تھلے آندے رہو۔ انہوں نے باقاعدہ سسٹم بنایا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جسم ہمارا نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی۔ حالانکہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم۔ آج ساری دنیا میں جتنے نظام ہیں وہ جسم کو فیڈ کرنے کے لیے، روح کو فیڈ کرنے کا نظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے دنیا بے سکون ہے۔ اور مسلمان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ ساری دنیا کا بتاتا ہے کہ اے دنیا والو، اصل تمہارا جو اینڈ ہے وہ اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ دیکھیں نا، وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ اے میرے بندو اپنے آپ کو دیکھو، تم پہچان جاؤ گے مجھے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی والی بات ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے دیکھے اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک گندے قطرے سے پیدا کیا گیا۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَکُنْ شَیْئًا مَذْکُورًا، کہ ہر بندے پہ ایسا زمانہ گزر چکا ہے وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ اللہ نے وجود دیا، اللہ نے ہمیں سارا وجود عطا فرمایا۔ اب ہمیں کس انداز سے زندگی گزارنی ہے وہ انبیاء نے آ کے بتایا، وہ قرآن نے آ کے بتایا۔ وہ ساری محنت یہی کرتے تھے کہ اپنے اللہ کو پہچانو، وہ اللہ جو اس کائنات کا مالک ہے۔ دیکھیں نا، یہ کتنی بڑی کائنات ہے جس میں بلینز آف گلیکسیز ہیں، 10 ارب گلیکسیز ہیں، اور ایک ایک گلیکسی میں 10 ارب ستارے ہیں، اور ایک ایک ستارے میں لاکھوں زمینیں پیک کی جا سکتی ہیں۔ ایسے ستارے بھی ہیں جن کی روشنی آج تک، ابھی تک جب سے کائنات بنی ہے، سائنسدان کہتے ہیں 30 ارب سال ہو گئے اس کائنات کو بنے ہوئے۔ اتنی بڑی ذات جس نے اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، اپنے ایک امر سے کائنات کو وجود دے دیا، ایک ارادے سے کائنات بن گئی۔ وہ اللہ کہتا ہے میرے بندو میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وہ اس کائنات کا خالق خود ہمیں دعوت دے رہا ہے، ہمیں کہہ رہے ہیں میرے بندے میں تم سے محبت کرتا ہوں، تجھے میرے اس محبت حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کیا کر۔ آج ہم اپنے رب سے، دیکھیں نا، عمر بڑھتی جا رہی ہے، کیا ہمارا اللہ سے تعلق بھی بڑھتا جا رہا ہے؟ کیا اللہ سے محبت بھی بڑھتی جا رہی ہے؟ کیا ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ ہم سارے اس وقت 50 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں تقریباً، جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سوچیں کہ کیا میرا اللہ کو ملنے کو جی چاہتا ہے؟
کیا میں اللہ رب العزت کے یعنی دیکھیں نا، کہتے ہیں الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے گفٹ ہے. اب گفٹ ہر بندہ لینا چاہتا ہے تو وہ اس وقت لیول ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہم انت الرفیق الاعلیٰ، کہ اے اللہ تو میرا سب سے بڑا دوست ہے، تو میرا سب سے بڑا دوست ہے. اس لیے ہمیں اپنے رب سے بھی تعلق پیدا کرنا چاہیے. اے میرے بندے، تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے تو میں تمہیں پھر بھی یاد رکھتا ہوں. تو اللہ نے اپنے سے جڑنے کے لیے ایک ہستی عطا فرمائی ہے، وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری. اللہ اپنے نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ پہلے ہی کھول دیا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میرا ذکر قیامت تک کے لوگوں میں عام کر دے. تو اللہ اپنے نبی علیہ السلام سے فرما رہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. کوئی لمحہ 24 گھنٹے میں ایسا نہیں گزرتا جب ساری کائنات میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی فضائیں اور صدائیں نہیں گونج رہی ہوتی. 70,000 فرشتے روزہ رسول اللہ الصلوۃ والسلام پہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آگے قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. ایسی ہستی اللہ نے ہمیں دی ہیں جن کی پوری زندگی محفوظ ہے، جن کی صبحیں، جن کی شامیں، جن کے رات، جن کے دن، پوری زندگی محفوظ ہے. کیوں محفوظ؟ جس نے اللہ نے قرآن محفوظ کیا، ایسے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی محفوظ کر دی کہ کیوں میری امت ان کو فالو کرے. آج اگر ہم اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے قریب کریں گے، کل اللہ پاک قیامت کے دن فرمائیں گے یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کیا تھا، ان کی اتباع کی تھی، ان کی سنت کو اعلیٰ سمجھا تھا اور ان کے آگے جھک گیا. ایک ہے معاشرے کو دیکھیں، اکثریت کو دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے کیا کہنا ہوتا ہے، یہ بندے کے اندر کی بات ہوتی ہے. ہم یہ دیکھیں کل میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب سامنا کروں گا، مجھے شفاعت کس کی ملنی ہے؟ جب وہ کہہ دیں کہ یہ میرے ہیں تو کام بن گیا، اگر وہی کہہ دیں کہ یہ میرے نہیں ہیں تو تباہی مچ گئی. تو اس لیے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ نے فرمایا کہ ہم سارے یہ حدیث پڑھتے رہتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی، اب یہ حج کا زمانہ ہے، لوگ حج پہ جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں. تو میں چلو آپ کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حج تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. آپ نے حج کیسے کیا؟ 25 ذی-القعدہ کو آپ نے ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھی، مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں، اور پھر سفر شروع کیا اور ذوالحلیفہ میں رات گزاری، اپنی بیویوں سے ملے. پھر اگلے دن آپ نے احرام باندھا ظہر کے وقت اور 2 نفل پڑھے، اور آپ نے حج قران کا احرام باندھا تھا. حج قران وہ ہوتا ہے کہ آپ احرام کی نیت کر کے باندھ لیتے ہیں، پھر حج تک وہ احرام باندھا رہتا. ہم لوگ جو باقی لوگ اکثریت جو لوگ تھے، آپ نے آپشن دی تھی کیونکہ حج قران مشکل ہوتا ہے، وہ احرام بندہ باندھ لے پھر اس کی پابندیاں اینڈ تک چلنی پڑتی ہیں. لیکن اکثر لوگوں نے حج تمتع کا احرام باندھا، پھر آپ نے وہاں سے نفل پڑھ کے حج کی وہ نیت فرمائی اور پھر چل دیے. وادی بیضاء پہنچے، وہاں پہ آپ نے 2 نفل پڑھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پہ 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا پڑھی. پھر آپ آگے گئے وادی بیضاء، وہاں پہ جا کے آپ کا وہ جو تھا نا اونٹ جس پہ سامان تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، وہ گم ہو گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غصے ہو گئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور کہا دیکھو ابوبکر احرام کی حالت میں اور غصہ کرتا ہے. تو پھر حضرت فراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اپنا وہ سامان پیش کیا، اونٹنی پیش کی، تو آپ علیہ السلام نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دی. بعد میں وہ مل گئی. پھر آگے اگلی وادی میں گئے تو حضرت سراقہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ حج کر رہے ہیں، آپ ہمیں حج کے سارے مسائل بتا دیں. پھر وادی بیضاء میں پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ماواری کے دن شروع ہو گئے تو وہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ میرا تو حج خراب ہو گیا. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، یہ قدرت کی طرف سے ہے. تو وہ ان پہ وہ احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. پھر آپ علیہ السلام 4 ذی الحج کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. مکہ مکرمہ میں داخل ہو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے حجر اسود کو جا کے اس کا بوسہ لیا.
پھر وہاں سے آپ نے وہ طواف شروع کیا، 7 پھیرے لگا کے مقام ابراہیم پہ آپ علیہ السلام نے 2 نفل پڑھے، اور وہ پڑھ کر پھر آپ نے آب زمزم نوش فرمایا۔ پھر آپ وہاں پہ چلے گئے صفا مروہ پہ، اور صفا مروہ پہ پہنچ کے آپ نے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اور وللہ الحمد تک وہ پڑھی، اور پھر آپ علیہ السلام نے وہاں پہ وہ سعی کی، اور پھر آپ نے فرمایا آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا جنہوں نے عمرے تک کا احرام باندھا تھا وہ احرام اتار دیں، ان کے لیے پابندیاں ختم ہیں۔ پھر 4 دن قیام کرنے کے بعد 8 ذی الحج کو آپ علیہ السلام منا تشریف لے گئے۔ اب منا میں آپ نے 5 نمازیں پڑھیں، اور وہاں پہ سورہ والمرسلات نازل ہوئی۔ پھر اگلے دن آپ علیہ السلام تشریف لے گئے میدان عرفات میں، وہاں پہ آپ نے فجر پڑھی، پھر ظہر اور عصر جو ہے ظہر کے وقت میں پڑھی، اور پھر وہاں پہ اپنا خطبہ دیا جو بڑا معروف خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری جو چیزیں تھیں ہمیں بتائیں۔ پھر مغرب کے وقت آپ وہاں پہ تشریف لے کے مزدلفہ، اور وہاں پہ ایک صحابی جو تھے وہ اونٹ سے گرے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو احرام کی حالت میں بندہ اس کی موت آ جاتی ہے وہ شہید ہے، اور قیامت کے دن وہ احرام کی حالت میں اٹھے گا اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا وہ جو ہے نا وہ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ میدان عرفات میں زور سے لے کے مغرب تک امت کے لیے دعا کی، اونٹنی پہ بیٹھ کے، قصوہ اونٹنی تھی، اور 5 گھنٹے مسلسل امت کے لیے دعا کی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو اینڈ پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سب کو بخش دیا سوائے ظالموں کے، اور یہاں پہ آ کے مزدلفہ میں اللہ نے وہ بھی دعا قبول فرما لی۔ مزدلفہ میں آپ نے فرمایا اے اللہ یہ دعا کی، تو یہ یہاں سے مزدلفہ میں آپ نے بچوں اور خواتین کو وہاں پہ بھیج دیا کہ آپ منا چلے جائیں۔ رات آپ نے وہاں پہ جو مزدلفہ ہے وہاں پہ گزاری۔ بڑا روح پرور منظر ہوتا ہے، آپ میں سے جو رات گئے ہوئے ہیں وہ بڑا ایک یعنی وہ پہاڑیاں ہوتی ہیں، کوئی ظاہر ان ایون ہوتا ہے کام وہاں پہ، وہ ماشاءاللہ ایسا روح پرور منظر ہے، وہ سارے ایک ہی لباس میں وہ زیب تن کیے ہوئے ہیں اور اللہ اکبر اور لبیک کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ پھر آپ 10 ذی الحج کو تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے آپ نے وہاں پہ مینا میں وہ جو کنکریاں مارتے شیطان کو وہ ماری، پھر آپ نے آ کے خطبہ دیا، پھر آپ نے قربانی کی۔ قربانی کے بعد آپ نے اپنا سر منڈایا، اور پھر آپ نے وہ اپنے بال جو ہیں وہ صحابہ میں تقسیم کر دیے، اور وہ جو آج تک وہ منہ مبارک آ رہے ہیں وہی جو تھے اس وقت جو آپ نے حضرت تمتع نے رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ اس نے حجامت کی تھی، تو وہ آج تک وہی چل رہے ہیں۔ تو یہاں پہ 10 اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ سارا معاملہ کر کے پھر حج وہ جو آخری طواف زیارت ہوتا ہے وہاں پہ تشریف لے گئے، اور اس طرح کر کے یہ طواف زیارت کر کے واپس 3 دن یہاں پہ قیام کیا۔ جی نہیں تو یہ یہاں پہ 3 دن آپ نے 11، 12 اور 13 کو آپ واپس آ گئے، اور پھر یہاں پہ 18 ذی الحج تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ میں قیام رہا۔ پھر آپ واپسی پہ آئے، مقام غدیر پہ آئے، وہاں پہ آپ علیہ السلام نے اہل بیت کے حوالے سے خطاب کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ جو کہ فضائل بیان کیے، اور وہاں پہ جو مشہور حدیث ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یہ اسی موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ اور آپ نے اس موقع پہ فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ میرے حوالے سے 2 جماعتیں، ایک جماعت تو بہت زیادہ جو فضائل میں آگے چلی جائے گی وہ خطرے میں ہے، اور ایک بہت زیادہ جو عداوت کا مظاہرہ کریں گے وہ بھی خطرے میں ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو آئبونا تائبونا عابدون لربنا عابدون، کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور اپنے رب کے لیے عبادت کرتے ہوئے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حج مبارک تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا یعنی سیمپل ہے۔ ہم اپنے نبی اور صحابہ نے اس زندگی کو لیا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے ہر انداز سے لیا۔
ایک دفعہ حضرت علقمہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے قاصد نے ہمیں چند باتیں بتائیں، وہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ اور انبیاء پہ اور موت کے بعد کی زندگی پہ. اور پھر آپ نے ہمیں چند باتیں بتائیں کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز کے بارے میں، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں. پھر چند باتیں ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے تھیں. وہ کیا تھی کہ مصیبتوں پہ صبر کرنا، اور نعمتیں مل جائیں اس پہ شکر کرنا، اور لڑائی کے موقع پہ اب بہادری کے جوہر دکھانا، اور جو تقدیر میں مل چکا ہے اس پہ راضی ہو جانا، اور دشمن پہ بھی مصیبت آ جائے تو پھر خوش نہ ہونا. وہ بقول وہ دشمن مرے تو خوشی نہ کرو، یاراں بھی مار جانا والی بات ہے. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے صحابہ کو متوجہ کر کے فرمایا کہ یہ ان کے اندر جو صفات ہیں نا، یہ قریب تھا کہ نبی ہوتے. پھر آپ نے فرمایا میں 5 چیزیں تمہیں اور بتاتا ہوں تو پوری خیر تمہارے اندر آ جائے گی. نمبر 1 کہ جتنا کھانا ہے اتنا رکھو، باقی اس کو جمع نہ کرو. جس طرح آج ہمارے ہاں جتنا کھاتے ہیں وہ باقی سٹور کر لیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں. پھر جتنا مکان میں رہنا ہے اتنا بناؤ، بہت زیادہ نہ بناؤ. جس اللہ کے پاس جانا ہے اس سے، جس اللہ کے پاس کل ملاقات کرنی ہے اس سے ڈرو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اس میں مقابلہ نہ لگاؤ آگے بڑھنے کا، کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں. یہ آپ علیہ السلام نے یعنی اس انداز سے صحابہ کی زندگی تھی کہ وہ ہر موقع پہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کاپی کرتے تھے، ان کی ہر بات پہ جو ہے نا. تو اگر ہم بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ اور متبرک زندگی کو اڈاپٹ کر لیں گے، اور یہ ہمارا یعنی جذبہ ہو کہ میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پوری زندگی کو فالو کروں گا. اور پھر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالمی نبی ہیں، ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں. ہمارے علم میں یہ بھی ہے ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا. یہ صحابہ کا جذبہ تھا. جب حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغیب، جو موجودین ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچائیں. پھر صحابہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے. دشت و دشت ٹھہرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایسے اللہ کے لیے وہ یعنی ایسی زندگی تھی ان کی، مسافرانہ زندگی. قبریں پوری دنیا کے اندر بن گئیں، وہ قبریں ان کی گواہ ہیں. یہ سکھر کے اندر صحابہ کی قبریں ہیں. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. یہ جذبہ تھا. کیا مرد اور کیا عورتیں، ان کے جذبے یہ تھے کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی اسلام کے لیے لگ جائے. اور ہم کل جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ پوچھے کہ تمہاری قبر یہاں سے، یا اللہ ہم تیرے دین کو دنیا کے اندر سر بلند کرنے کے لیے گئے تھے، ہماری قبریں بھی وہی پہ بن گئے. یہ امت اللہ نے اس کو بہترین امت کہا ہے. کنتم خیر امت اس لیے کہا گیا ہے کہ تم میرے میسنجر ہو، تم میرے امبیسڈر ہو، تم میرے سفیر ہو، تم دنیا کے انسانوں کو میرا پیغام پہنچاؤ گے. آج ہم نے سارے کاموں کو کام سمجھا، لیکن جس کام کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے، اللہ ایک سورہ یوسف کی آیت ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے میرے حبیب آپ ان کو بتا دیں یہ میرا رستہ ہے. کیا رستہ ہے؟ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میرا بھی یہ کام ہے اور میری اتباع کرنے والوں کا بھی یہ کام ہے. ہر مسلمان داعی الی اللہ ہے، ہر مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے. تو یہ ساری کی ساری سوچ ہمیں اڈاپٹ کرنی ہے. یہ جس طرح ہم باقی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا ادارہ ہے، یہ میرے بچے ہیں، بالکل ساری انسانیت، اللہ آپ نے فرمایا کہ ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے اور تم اس کنبے کے فرد ہو. اور ایک حدیث بلکہ قرآن کی آیت ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. آج ہم نے ان کو روٹی پہنچانا تو ذمہ داری سمجھی، ان کی ضروریات پورا کرنا تو ذمہ داری سمجھی، لیکن جو اصل ذمہ داری تھی کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرانا، وہ ہم بھول چکے ہیں. تو یہ مزاج، آپ ماشاءاللہ سارے استاد ہیں، آپ کے سامنے ایک پوری نسل بیٹھی ہوتی ہے، ان کا مائنڈ بنانا، ان کی سوچ بدلنا. اصل چیز ٹیچر کا کام ہے سوچ بدل جائے کہ بیٹا تم یہی چیزیں اسی روز و شب میں الجھ کرنا رہ جا کہ تیرے زمانوں میں کہاں اور بھی ہیں. وہ اکثر شعر بھی لکھا ہوتا ہے مجھے شکایت ہے خداوندان مکتب سے، سبق شہیں بچوں کو دے رہے ہیں
خاک بازی کا، تو ہم یہ جو مسلمان ٹیچر ہے اور نان مسلم ٹیچر ہے اس کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں اپنے بچوں کو صرف فزکس کیمسٹری نہیں پڑھانی، میتھ اور بیالوجی نہیں پڑھانی، میں نے ان کو بس ختم ہو گیا، بس ختم ہو رہا ہے بس 2-3 منٹ میں بس ختم کر کے دعا کرتے ہیں، 2 منٹ صرف جی بیٹھ جائے تشریف دعا کرتے ہیں، پھر اللہ آپ کو جزائے خیر دیں 2 منٹ میں۔ تو اس لیے یہ ٹیچر کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، آپ ماشاءاللہ ساری عمر سے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں اور عمر میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی جو آئندہ ایام ہے وہ اچھے انداز سے گزریں۔ ہم بس یہی کہتے ہیں کہ ہم جہاں بھی ہوں اپنے آپ کو جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی سمجھ کے بیٹھیں، جس طرح ہمارے نبی کی اپروچ تھی، ہمارے نبی کے اخلاق تھے، ہمارے نبی علیہ السلام کے معاملات تھے، اس طرح کا اگر ہم سب کے ہوں گے تو اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ ہماری اس عمل کو قبول فرما، جو باتیں ہم نے کہی ہیں سنی ہیں، یا اللہ اس کو ہم سب کو عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا بنا، اپنے دین کا علم اور عمل کی طاقت نصیب فرما، ہر آن ہر لحظہ اپنا ذکر، اپنا دھیان اور اپنی توجہ نصیب فرما، اپنے حقوق کو دبا کے اپنے بھائیوں کے کام آنے والا بنا۔ اے اللہ ہر کام باز اپنی رضا کے لیے کرنے والا بنا، اور اے اللہ پوری امت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے مبارک کام کے لیے قبول فرما۔ ہمارے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر۔ نہیں میں ٹائم کافی دیر کا آیا ہوں۔